افلاطون کے زمانے سے آج تک ایک بحث چلی آ رہی ہے فلسفے میں، اور وہ بحث یہ ہے کہ دنیا کو سمجھنے کے لیے جس سبب علم کی ہمیں ضرورت ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ کیا عقل بنیادی طور پر سبب علم ہے یا حواس بنیادی طور پر سبب علم ہے؟ ہم کسی چیز کو صرف دیکھ کر، سونگھ کر، چکھ کر، ہاتھ لگا کر یا اسی طریقے سے سن کر، کیا ہم کسی چیز کو اسی طریقے سے جان اور سمجھ سکتے ہیں یا اپنی عقل کی بنیاد پر بھی جان اور سمجھ سکتے ہیں؟ یہ جو بحث چلی آ رہی ہے یونانی فلسفے میں افلاطون کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور اس زمانے میں افلاطون نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عقل بنیادی ذریعہ علم ہے، حواس بنیادی ذریعہ علم نہیں ہے۔ اور افلاطون کا دبدبہ رہا تقریباً 16ویں صدی تک۔ 16ویں صدی کے بعد یہ بحث دوبارہ چلی، اور جب یہ دوبارہ بحث چلی تو پھر یہاں وہ دوسرا گروپ نکل کر آیا جس نے یہ کہا کہ نہیں، عقل ذریعہ علم ہے ہی نہیں، اصل ذریعہ علم کیا ہے؟ حواس۔ حواس کے ذریعے جو چیز جانی پہچانی جا سکتی ہے وہی معلوم کہلائی جائے گی۔ جس چیز کو ہم حواس کے ذریعے نہیں جان سکتے اس چیز کو ہم معلوم بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی اس چیز کا جاننا ناممکن ہے۔ یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا فلسفی میں، سائنس میں، اور دنیا نے، تمام جامعات نے، اسکولوں نے، نصابہائے تعلیم نے، ہر ایک نے اس اصول کو سیٹ کر لیا، مان لیا کہ ذریعہ تعلیم یا ذریعہ علم و معرفت حواس ہے، عقل بنیادی طور پر ذریعہ علم نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس پوری بحث میں وحی کا کہیں ذکر ہے ہی نہیں۔ بحث کیا چل رہی ہے؟ بحث یہ چل رہی ہے کہ عقل سے ہم علم حاصل کریں گے یا حواس سے ہم علم حاصل کریں گے۔ حالانکہ مسلم فلاسفہ نے، متکلمین نے آج سے 1200 سال پہلے اپنی کتابوں میں، اپنے ڈسکورسز میں، اپنے مناظروں میں، اپنے مجادلوں میں، اپنے اسباق میں، اپنے دروس میں اس چیز کو بتا دیا تھا کہ عقل اور حواس کے علاوہ خبر صادق بھی ذریعہ علم ہے، اور خبر صادق کی 2 قسمیں بھی کر دی تھیں، خبر متواتر اور ایک خبر الرسول۔ لیکن جب جدیدیت کا آغاز ہوا 16ویں صدی میں اور یہ بحث دوبارہ چلی کہ ذریعہ علم کیا ہے افلاطون کے بعد، تو بس یہیں تک رکی کہ حواس کے ذریعے ہم علم حاصل کریں گے یا عقل کے ذریعے۔ پوری دنیا نے وحی کو بھلا دیا، خبر صادق کو بھلا دیا، خبر متواتر کو کوئی نہیں جانتا۔ تو عصری جامعات میں ان چیزوں کو نہیں پڑھایا جاتا، اسکولوں میں ان چیزوں کو نہیں پڑھایا جاتا۔ اسکول میں بچوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جاننے کا ذریعہ ہے دیکھنا۔ اب جب یہ بات ہے تو بچے کے ذہن میں تو یہ سوال آئے گا کہ جب کسی بھی چیز کو جاننے اور ماننے کا ذریعہ دیکھنا ہے تو میں خدا کو چونکہ دیکھ نہیں سکتا تو خدا کو جان بھی نہیں سکتا، تو خدا کو مانوں کیوں؟ یہ سوال بنیادی طور پر اس بچے کے ذہن میں پہلی دوسری کلاس سے ڈال دیا گیا۔ اگر کوئی بچہ کسی ایسے ماحول میں روزانہ 8 گھنٹے 7 گھنٹے رہتا ہے اور 3 سال کی عمر سے 17 سے 18 سال کی عمر تک جب پہنچتا ہے تو رہتا ہے، اور ہر ہفتے 5 سے 6 دن اس ماحول میں رہتا ہے، گھر آتا ہے تو سوشل میڈیا پہ زندگی گزارتا ہے، اور اس کے باوجود وہ مومن اور مسلم رہ جائے، تو خدا کا، اللہ تعالیٰ کی عنایت اور فضل ہے۔ اس لیے بڑی تعداد میں بچوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں جموں میں تھا، وہاں ہمارا پروگرام ہوا، سوال و جواب کی نشست ہوئی، تو آخر میں ایک چھوٹا بچہ سوال کے لیے کھڑا ہوا، غالباً 4 5ویں کلاس میں ہوگا اسکول کی۔ اس نے ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ اگر ہم ہر چیز کا اوریجن جانتے ہیں تو خدا کا اوریجن کیا ہے؟ یہی الفاظ تھے اس کے۔ ہم اگر ہر چیز کا اوریجن جانتے ہیں یا جان سکتے ہیں تو خدا کا اوریجن کیا ہے؟ اب اگر یہ سوال کسی انسان کے سامنے کیا جائے کہ جو اس طرح کے مباحث سے واقفیت نہیں رکھتا ہے تو شاید اس کو مشکلات پیش ہو کہ میں اس بچے کو کیا جواب دوں، اس کا کیا جواب ہوگا۔ اب بات تو صحیح ہے کہ ہر چیز کا ہم اوریجن جانتے ہیں یا جان سکتے ہیں، تو خدا ہی کا استثناء کیوں اور کس بنیاد پر؟ تو میں نے اس سے کہا کہ لفظ اوریجن کو ہی لے لیتے ہیں کہ اوریجن سے ایک لفظ بنا ہے اوریجنیٹ۔ اوریجنیٹ کا مطلب ہوتا ہے آغاز ہونا۔ اوریجن کو انگریزی میں، اور انگریزی کا لفظ ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں ماخذ یا مصدر، نقطہ آغاز۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تمہارے سوال میں ایک غلط فہمی ہے، اسی کو ہم منطقی مغالطہ کہتے ہیں، بچوں کو تو ہم غلط فہمی کہیں گے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہر چیز جس کا آغاز ہوا ہے ہم اس کے ماخذ کو، مصدر کو جانتے ہیں، تو خدا کے ماخذ اور مصدر کو کیوں نہیں جانتے؟ جبکہ خدا کا آغاز نہیں ہوا۔ جب خدا کا آغاز ہی نہیں ہوا تو اس کا ماخذ یا اس کا مصدر ہو ہی نہیں سکتا، اور جب ماخذ اور مصدر نہیں ہو سکتا تو یہ سوال غلط ہو گیا کہ ہم اس کے ماخذ اور مصدر کو کیوں نہیں جانتے۔ بچے کو فوراً سمجھ میں آ گیا یہاں کیا چیز، کس اسلوب کو اختیار کیا گیا۔ جو زبان وہ بول رہا تھا اسی زبان کو، جو الفاظ اس نے استعمال کیے انہی الفاظ کو استعمال کر کے اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی، اور انشاءاللہ بیٹھی رہے گی۔